بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جو آسمانی ہدایت انسانیت کو عطا کی ہے اس کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک خدائے واحد نے تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کرنے کے بعد وہ ہم سے لا تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ اس کائنات کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ اس نے انسانوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے، جسے اخلاقیات یا دین فطرت کہتے ہیں۔ نیز یہ کہ انسان کی زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اسے دوبارہ ایک نئی دنیا میں پیدا کیا جائے گا، جہاں اس سے موجودہ زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب بھی لیا جائے گا، اور جس کی بنیاد پر وہ خدا کی ابدی بادشاہی یا جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی فطری عقیدے کی مخالفت کا نام الحاد ہے۔ ایتھیزم یعنی الحاد کے لغوی معنی انحراف یا راستے سے ہٹ جانا ہے۔ الحاد وہ نظریہ ہے جس کے مطابق اس کائنات کو کسی خدا نے نہیں بنایا، بلکہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ الحاد کی بنیاد سائنس اور عقل کو قرار دیا جاتا ہے، اور الحاد کے ماننے والوں کو ملحدین، ڈیریا یا ایتھسٹ کہا جاتا ہے۔ الحاد دنیا کی قدیم ترین فکر ہے، اور الحاد کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ اگر الحاد کی ابتدا کی بات کی جائے تو مشہور مورخ طبری کے مطابق الحاد وہ مذہب ہے جس کے ماننے والے اس کائنات کے قدیم اور ہمیشہ سے ہونے کے قائل ہیں۔ طبری کے مطابق معنی بن حکیم فاتق نامی شخص نے اس مذہب کی بنیاد رکھی تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن زمانہ قدیم سے ہی لوگ الحاد کے کسی نہ کسی شکل کے قائل تھے، اور بعض لوگ خدا کے وجود سے سرعی انکار کیا کرتے تھے۔ لیکن تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خالص الحاد دنیا میں کبھی غالب نہ آ سکا۔ دنیا بھر میں انبیاء کرام کے ماننے والے ہی غالب رہے، یا پھر شرک کا غلبہ رہا۔ الحاد کا سب سے پہلا ذکر قدیم یونان میں ملتا ہے۔ یونان کے شاعر اور فلسفی ڈائگرس کو دنیا کا پہلا ملحد قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈائگرس نے یونانی دیوتا ہرکلس کے مجسمے کو توڑ دیا تھا اور اسے آگ لگا دی تھی۔ اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح یونانی مندر کے کاہن اور جادوگر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، جبکہ ان پر نہ کوئی الہام آتا تھا اور نہ ہی وہ کسی خدا سے بات کرتے ہیں۔ لہٰذا ایتھنز کے لوگوں نے اسے بغاوت کی سزا کے طور پر جلا وطن کر دیا تھا۔ اسی طرح قدیم یونان کے کئی فلسفی مثلا ایپیکورس، ڈیموکریٹس اور لوکریٹس وغیرہ نے واضح طور پر دیوتاؤں کے وجود سے انکار کیا تھا اور مادیت کی زندگی کے تصور کو آگے بڑھایا تھا۔ قدیم مذاہب میں بدھ مت ایسا مذہب تھا جس میں کسی خدا کا تصور نہیں پایا جاتا تھا، جبکہ بعض ہندو مذہب کے بعض فرقے جیسے جین مت میں بھی خدا کا تصور نہیں ملتا۔ الحاد کے اس فتنے سے عالم اسلام بھی محفوظ نہ رہ سکا، اور مسلم امہ میں بھی کئی ملحدین پیدا ہوئے۔ دراصل جو اسلام عرب سے باہر مصر اور روم کے علاقوں میں پھیلا تو وہاں موجود قدیم فلسفیوں کے کتابوں کا عربی اور فارسی میں ترجمہ کیا گیا تاکہ علماء ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان تہذیبوں کے متعلق جانیں۔ لیکن کچھ مفکرین ملحد فلسفیوں کی کتابوں سے اس قدر متاثر ہونے لگے کہ وہ الحاد کے شکار ہو گئے، جنہیں فقہی اصطلاح میں ملحد و زندیق کہا جاتا ہے۔ ان ملحدین و زندیق میں ایک بڑا نام ابن الروادی کا ہے، جو 9ویں صدی کا ایک مصنف اور مفکر تھا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن الروندی کے باپ نے توریت میں تحریف کر ڈالی تھی، اور خود ابن راوندی نے قرآن مجید کے کچھ نسخوں کو جو اس کے پاس تھا اس میں تحریف کی تھی، اور قرآن کے رد میں الدامغ نامی ایک کتاب لکھی تھی جس میں ملحدین کے تمام عقائد موجود ہیں۔ کئی مسلم علماء نے اس کتاب کی رد میں کتابیں لکھی اور ملحدین کے تمام اعتراض کا جواب دیا۔ دوسرا نام عباسیوں کے زمانے میں ابو عیسیٰ وارق نامی شخص کا ہے، جو ایک مفکر اور محقق تھا، اور وہ بھی ملحد ہو گیا تھا۔ اس نے خدا کے وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں شک کیا تھا۔ اسی طرح ابن مکافہ اور ابن سینا کی تحریروں میں بھی الحاد اور انکار خدا کی باتیں ملتی ہیں، لیکن مسلم علماء کی کوششوں اور حکمرانوں کے جاہ و جلال نے ایسے ملحدین کو اسلامی ریاستوں میں پنپنے کا موقع نہ دیا۔ لیکن الحاد کے اس فتنے کو ختم کرنے میں یورپ ناکام رہا۔ اگر یورپ کی بات کریں تو 16ویں صدی میں یورپ میں الحاد کو سب سے زیادہ فروغ ہوا، اور آج کی جدید الحاد کی بنیاد بھی اسی زمانے میں رکھی گئی۔ 16ویں صدی میں جب یورپ میں ریاست کو کلیسا سے الگ کیا گیا تو عیسائیت میں ایک نئے فرقے کا ظہور ہوا جسے پروٹسٹ کہا جاتا ہے، جو کیتھولک عیسائیوں سے مزید آزاد خیال اور مذاہب بیزار تھے۔ اس زمانے میں یورپ میں رینائنسز اور ریفارمیشن کی تحریکیں چلیں جن میں چرچ پر بھرپور تنقید کی گئی، مذہبی علماء کو بھی نشانہ بنایا گیا
اور الہامی علم کو جدید سائنسی علم سے دبانے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی۔ گیلیلیو، جان کیپلر اور لیونارڈو ڈوینسی جیسی سائنسدان اور مفکرین نے مذاہب بیزاری اور الحاد کی کھل کر حمایت کی۔ اس تحریک کے نتیجے میں کلیسا اور عیسائیت کی گرفت کمزور ہو گئی اور 100 سالوں کے اندر ملحد مفکرین اور سائنس یورپ میں غالب آ چکے تھے۔ 18ویں صدی میں انکار خدا کو مزید پھیلانے کے لیے ڈائزم کی تحریک کو چلایا گیا، جس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ اگر خدا موجود بھی ہے تو وہ اس کائنات کو بنا کر اسے بھول چکا ہے اور اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اس تحریک کا مقصد عقیدہ رسالت و آخرت کا انکار تھا، جسے ڈیوڈ یوم اور ایڈم اسمتھ جیسے لوگوں نے خوب عام کیا، اور تقریباً 150 سالوں تک یورپ میں یہ تحریک موجود رہی۔ جدید دور میں الحاد اور ایمان کے اس نظریاتی جنگ میں ملحدین کو سائنس کے چور دروازے سے جو حمایت مل رہی ہے، ان پہچاننے والوں میں ہاکنز اور ڈونکنگ جیسے ملحد سائنسدان سر فہرست ہیں۔ ملحدین کے یہ امام جب چھپنے کی کوئی راہ نہیں پاتے تو بے ضرر سوالات اور غیر ثابت شدہ تھیوریز کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً ہاکن اپنی کتاب دا گریٹ ڈیزائن اور ڈونکنز اپنی تصنیف دا گاڈ ایلیمنٹس میں خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ خدا اس کائنات کا خالق ہے تو آخر خدا کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ یہ سوال جس قدر ایک عام مومن کو ستاتا ہے، اتنا ہی ملحدین اس سوال کے سہارے خدا کے وجود کو سرے سے مشکوک کرنے کی کوشش میں جٹے رہتے ہیں۔ خدا کا خالق کون ہے؟ اس سوال کا جواب نہایت ہی آسان اور سیدھا ہے۔ جیسا کہ ڈونکن سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جان لنکس نے کہا تھا کہ خدا کہتے ہی اسے ہیں جو مخلوق نہ ہو، یعنی خدا کا بنیادی تصور ہی یہی ہے کہ خدا بنا کسی خالق زمان، مکان اور مواد کے اپنا وجود رکھتا ہے۔ لہٰذا آسان الفاظ میں یہ سوال ہی اللاجیکل ہے۔ یہ مفروضہ کہ خدا بھی کوئی خالق ہوگا خدا کے انکار کا ثبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس مفروضے کو مان بھی لیا جائے تو ہم فوراً اس خالق کو خدا مان لیں گے جس نے ایک ایسے خدا کو بنایا جو خود مخلوق ہے، اور یہی سوال قرآن مجید کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، جبکہ انہوں نے چاند اور سورج اور ستاروں کو خدا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ 19ویں صدی میں الحاد مختلف شکل میں نام بدل کر ظاہر ہوا، جن میں کمیونزم اور سیکولرزم شامل ہے۔ کارل مارکس اور فریڈرک اینگل کے نظریات نے ایک انقلاب برپا کر دیا جس نے یک بیگ ملحدوں کی تعداد لاکھوں سے کروڑوں تک پہنچا دی۔ ایک سروے کے مطابق آج یورپ کی 50% آبادی ملحد ہے، جبکہ چین میں ملحدوں کی تعداد 40 کروڑ ہے، اور پوری دنیا میں تقریباً 1 ارب لوگ اس نظریے کے قائل ہیں، یعنی دنیا کی آبادی کا کل 7%۔ ہر وہ انسان جس کے پاس عقل ہے وہ اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے، کیونکہ ہر چیز کسی بیرونی فورس کی محتاج ہے جو اسے ایک پرفیکٹ شکل میں تخلیق کرے، اور اسی عام و فہم سوچ سے انسان کو اللہ کے وجود کا سچا ادراک ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی باری باری آنے جانے میں ان عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔